پلیز جزاک شروع کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 18 آیت نمبر 116 to 126 کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس رکوع کا آیت با آیت مطالعہ کریں، سب سے پہلے اس رکوع کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد آیت ٹو آیت مطالعہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس رکوع کے اندر سب سے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ جو شرک ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ آخرت کے روز اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا بڑا اور خطرناک گناہ ہے کہ جو کوئی بندہ یہ گناہ ساتھ لے کر آخرت کے روز دربار خداوندی میں حاضر ہوگا تو اس کی سخت باز پرس ہوگی اور ایسے گناہ کو قطعی طور پر معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک لغوی معنی میں اس ایک عمل کو کہتے ہیں جس میں ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاحی معنوں میں شرک اس ایک قبیح عمل کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، کمالات اور اختیارات کے اندر کسی اور شخص کو، کسی اور چیز کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا انتظام و انصرام خود کرتے ہیں۔ اس کا انصرام اور انتظام کرنے میں اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ یکتا ہے اس معاملے میں۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ کوئی مخلوق اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل میں اس کی کوئی مدد کرتی ہے، یہ شرک ہے۔ انسانوں کی بگڑی بنانا، انسانوں کو رزق دینا، کسی کی قسمت بنانا، کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کی دعا سننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے خاص مختص ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہی کام
کسی اور جگہ پر پور کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ لینا چاہیے اس نے شرک کیا۔ کسی قبرستان پر، کسی پیر فقیر پر، حتیٰ کہ کسی نبی کے سامنے بھی اگر کوئی انسان ایسا عقیدہ لے کر سرب سجود ہو جائے تو اس نے شرک کیا۔ شرک ایک نہایت ہی سینسیٹیو ایشو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، بلکہ قرآن پاک میں اگر دیکھا جائے کفر سے بھی سب سے زیادہ وعیدیں شرک کے اوپر وارد کر دی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر بندہ ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے کمالات کو مانتا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ یہ کام کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اصل منصب سے، اپنے عقیدے کے حوالے سے نیچے گراتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم ہم اس ایک عمل کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو اس کے فطری مقام سے ہٹا دیا جائے۔ ایک انسان یا کوئی مخلوق، کوئی جگہ ایک خاص ٹریٹمنٹ کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک انسان ہے، یہ حتیٰ کہ اگر نبی بھی ہے یا کوئی مخلوق ہے، اگر یہ مخلوق فرشتہ بھی ہے، تب بھی اس کا اپنا ایک معیار ہے، اس کا اپنا ایک کمال ہے، اس کا اپنا ایک اختیار ہے۔ اگر میں چاہوں گا کہ اس سے وہ اختیارات دوں جو اس کے پاس نہیں ہیں، اسی کو ظلم کہتے ہیں، اسی کو ناانصافی کہتے ہیں۔ اب سب سے بڑی ناانصافی یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جائے۔ اس لحاظ سے انسان کو اپنی نجی زندگی میں جب بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو، اسے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، آرزوئیں اسی کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اب اس چیز کے مقابلے میں شیطان کام کرتا ہے اور پھر لوگ اس شرک کرنے کے عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور شیطان کو معبود بناتے ہیں، کیونکہ شیطان اس کے سامنے ایسے حربے پیش کرتا ہے، ایسی چالیں چلاتا ہے، ایسے سبز باغ اس کو دکھاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر شیطان کو ہی اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ شیطان کی جو یہ آرزوئیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، جو سبز باغ ہوتے ہیں، انہی کی طرف دیکھ کر شیطان پھر، انہی کی طرف دیکھ کر انسان پھر شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ دوسرا موضوع اس قرآن پاک اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو شیطان کی جو حربیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے مقابلے میں، یہ کیا ہے؟ کس طریقے سے شیطان انسان کو شرک کے قریب لاتا ہے۔ کبھی کبھار کسی انسان کے اوپر کوئی آزمائش پڑتی ہے، وہ نا امید ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے مقابلے میں وہ اوروں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو یہاں سے پھر اس کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس انسان کا اللہ کے اوپر ایمان کتنا کتنا زبردست ہے۔ اگر اس وقت اس نے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کا ایمان اس پائے کا نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کا ایمان شیطان پر زیادہ ہے۔ ہم اپنی نجی زندگیوں میں اکثر کئی ساری ضروریات ہمیں پیش آتی ہیں، پھر ہم کسی انسان کے سامنے، کسی دفتر کے اندر کسی آفیسر کے سامنے اس طریقے سے گڑ گڑاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہی شخص میری جو بگڑی ہے وہ بنانے والا ہے۔ نہیں، ایک مسلمان کو، ایک قوی ایمان رکھنے والے شخص کو اگر سوئی تک کی بھی ضرورت ہوگی تو اس سے محض اللہ کے سامنے سرب سجود ہونا چاہیے، اسی سے گڑ گڑانا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ یہ ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو غیبی خزانے ہیں یہ جب حرکت میں آ جاتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے شیطان کے ان حربوں سے بچنا چاہیے۔ اس حوالے سے اس رکوع کے اندر یہ دوسرا جو موضوع ہے یہ بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے یہ اپنا اجر ضرور پالیں گے، ان کے اجر میں کوئی بھی تخفیف نہیں ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں جو شخص گناہ کریں گے تو انہیں ان گناہوں کی بھی باز پرس ہونی ہے آخرت کے روز۔ اس کے بعد اس رکوع کے آخر میں توحید کو ہی سمیٹ لیا گیا ہے بڑے لطیف انداز میں، اور توحید کے اس موضوع کو سمیٹنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کر دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ان کا توحیدی طریقہ کار تھا وہ اس ماحول میں بالکل یکسو ہو چکے تھے، اور اس کے اوپر ایسی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی کہ ایمان ڈگمگانے کے قریب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان تھا، توحیدی ایمان جو تھا، اتنا راسخ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرفارم کر کے دکھایا، پریکٹیکلٹی میں دکھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان کا ایمان کتنا زبردست تھا، کہ آگ کے اندر بھی ڈالنے کے باوجود بھی اس کے دل میں اطمینان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو بچانے والے ہیں، اور پھر اس طرح کے ایمان نے عملی مظاہرہ دکھانا بھی شروع کر دیا، اور وہ اس آگ کے اندر بھی گل و گلزار بن کر باہر آ گئے، بچ کر باہر آ گئے۔ تو یہ 5 موضوعات ہیں جو میرے علم کی حد تک، میرے مطالعے کی حد تک اس رکوع کے اندر بیان ہو چکے ہیں۔ اب ہم آیت بآیت اس رکوع کا ترجمہ کریں گے۔ آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے مقابلے میں اللہ بخش بھی دے سکتا ہے باقی گناہوں کو کسی انسان کے لیے جس کے لیے وہ چاہے گا۔ یعنی کہ یہاں پر یہ کوئی فری لائسنس تو نہیں ہے، شرک معاف تو نہیں ہونا ہے، اس کے بعد جتنے گناہ ہوں گے ان میں اللہ تبارک و تعالی عام معافی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک انسان کے لیے نہیں ہے۔ وہاں پر جو حق کا پیمانہ ہے وہ دیکھا جائے گا، جس انسان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں کوئی تخفیف کر سکتے ہیں، لیکن کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی بدیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کے حق میں ویسا ہی معاملہ روا رکھا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ یہاں پر یہ حقوق اللہ کے معنوں میں بتا دیا گیا ہے، یعنی کہ بندے کا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے سوا باقی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ خطرناک ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے آخرت کے روز یہی کہیں گے کہ جس میرے بندے کے ساتھ آپ نے کسی قسم کا غلط معاملہ رکھا ہوا تھا آپ اسی کے پاس چلے جائیے، اسی سے معافی مانگ لیجیے۔ اس کے بعد فرما دیا گیا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص جس کسی نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور آگے چلا گیا، کیونکہ دنیا کا جو یہ نظام ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ آئے روز جو ہمارے سامنے معاملے درپیش، یہ ہمارے سامنے جو معاملے پیش آتے ہیں، نیچرل فینومینا جو ہمارے آس پاس ہے، یہ اس بات کی گواہی پیش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، وہی اس دنیا کو چلانے والے، اس کائنات کا انتظام کرنے والے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اگر معمولی سا ایک انسان کسی اور شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے تو یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی، یہ کتنی بڑی گمراہی ہوگی۔
اس کے بعد آیت نمبر 117، ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا، نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے۔ یہاں پر جو اناسا کا لفظ آیا ہے دیویوں کے ترجمے کے ساتھ، یہ یہاں پر مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی دیویوں کے نام مونس کے سیگے کے ساتھ رکھے تھے، جیسے کہ لات، منات، عزا۔ اصل میں ان تمام جو ان کے معبود تھے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ لوگ اس چیز کے قائل تو تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہیں آخر میں اس دنیا کا انتظام کرنے والے، لیکن یہ جو بت ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو باقی مخلوقات ہیں، یہ جو غوث ہے، یہ جو پیر فقیر ہے، یہ جو ولی ہے، یہ جو اس قبرستان کے اندر مقبرے میں مدفون کوئی ولی خدا ہے، اس کا کچھ اختیار ہے اللہ کے مقابلے میں، یا یہ کوئی سفارش کرنے والے ہیں، یا اس کے حق میں کوئی چیز ہے۔ تو اس طریقے کے عقیدے آج بھی انسان مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں رکھتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 118، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی، یعنی کہ شیطان پر لعنت فرما دی۔ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے کہا، یعنی کہ شیطان نے کہا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، یعنی کہ تعداد کے اعتبار سے بھی اور ان کے وقت کے اعتبار سے بھی، آپ کے بندوں کا جو وقت ہوگا اس کے اعتبار سے بھی میں ان کا وقت ضرور لے لوں گا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو گمراہ کر دیا، اس کو راندہ درگاہ کر دیا، شیطان نے کہا کہ میں ضرور آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، ان سے ان کے اوقات کار چھین لوں گا، وہ اپنا وقت غلط کاموں میں صرف کریں گے، وہ اپنی صلاحیتیں غلط کاموں میں صرف کریں گے، وہ میری پیروی کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 119 مزید حربے جو شیطان کے ہیں اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وَلَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، پہلا کام کیا کروں گا، اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا۔ وہ ایک سیدھے راستے پر چلتے ہوں گے، لیکن میں انہیں بتاؤں گا کہ نہیں، یہ خاردار راستہ ہے، اس راستے پر مت چلیے، دیکھو بھائی آپ نے ایمان لایا ہے، اب آپ کو کتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، اس راہ کو چھوڑ دو، یہ راہ لے لو، یہاں پر مزے ہیں، یہاں پر ریل پیل ہے، یہاں پر بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، خواہشات کی پیروی ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، دوسرا کام میں ان کے ساتھ کیا کروں گا، بڑی بڑی امیدیں ان کو دلاؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ آگے جا کر یہ جو آپ نے صراط المستقیم کی راہ اختیار کی ہوئی ہے، ارے بھائی کیا پتہ ہے آخرت آنی ہے یا نہیں آنی ہے، ارے بعد میں دیکھا جائے گا، پھر مریں گے، ارے بعد میں دیکھا جائے گا، پھر بڑے ہو جائیں گے، پھر آپ حج کریں گے، پھر آپ باقی کام کریں گے، تو پھر اللہ اس وقت آپ کو معاف کرے گا۔ یا ان کو یہ اس طریقے سے بھی بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا کہ بتاؤں گا بھائی تم تو آخری نبی کے امتی ہو، کوئی بات نہیں ہے، پھر آپ کو آخرت میں معاف کر دیا جائے گا، اس طریقے کی امیدیں ان کو دلاؤں گا۔ اس کے بعد نمبر 3 ان کو کیا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذان الانعام، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپائیوں کے کان چیر دیں گے۔ یہ مشرکین عرب ایک رسم اختیار کیے ہوئے تھے کہ جب ان کے یہاں کوئی اونٹنی 5 مرتبہ سے زیادہ اپنے بچے کو جنم دیتی تھی، یا کوئی اونٹ اس کے نطفے سے 10 مرتبہ سے زیادہ بچے اس کے
پیٹ سے تولد ہو جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ ان کو کہتے تھے کہ ہم نے ان کو پن کر دیا، ان کے کان کاٹ دیتے، پھر ان سے کوئی کام نہیں لیتے تھے۔ اس طریقے کی جو توہم پرستی ہے یہ ان کے اندر راسخ تھی، حالانکہ اس چیز کا کوئی حکم اللہ نے تو نہیں دیا تھا۔ آج کل بھی اگر ہم دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر ایسی کئی ساری توہمات ابھی بھی موجود ہیں جن کا قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کوئی بھی سند نہیں ہے، لوگ بنا کسی سند کے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کے کام بھی میں ان سے لے لوں گا۔ اس کے بعد کیا کروں گا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا کس بات کی؟ کہ وہ تخلیقی خداوندی میں تبدیلی کریں۔ یعنی کہ نمبر 4 حربہ جو ہے شیطان کا، عورت کا کام ہے کہ وہ گھر کا انتظام کرے، لیکن شیطان کہے گا کہ بھائی اس عورت کو باہر نکالو۔ اسی طریقے سے انسان کی اپنی ایک فطری ساخت ہے، انسان چاہے گا کہ اپنی اس فطری ساخت کو بدل ڈالے گا۔ آج کل سائنس کے اندر اتنی ترقی ہوئی ہے کہ جینیٹکس تک بھی ان کے اندر بھی تبدیلی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ مرد عورت کا روپ دھار سکتا ہے اور عورت مرد کا روپ دھار سکتی ہے۔ عمل قومی لوط اس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے غیر فطری طریقے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑ ڈالا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین کو مسخر کر دیا ہے، ہم اس کے اندر فساد برپا کریں گے، ہم اس کے اندر پلیوشن برپا کر دیں گے، ہم اس کے اندر بدامنی پھیلائیں گے، ہم پیڑ پودے ختم کریں گے جنگ کی وجہ سے، نیوکلیئر ہتھیاروں کی وجہ سے۔ تو یہ مطلب رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدل ڈالنا۔ تو اس لحاظ سے شیطان انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق جو ہے اس کو بدل ڈالنے کی بھی ترکیب دیتا ہے۔ اس کے بعد فرما دیا گیا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا دیا تو وہ بہت کھلے خسارے میں پڑ گیا۔ یعنی کہ یہ جو حربیں ہیں، ان حربوں کے اندر جو کوئی بھی انسان پڑ گیا، ان کی پیروی کی تو سمجھنا چاہیے اس نے شیطان کو اپنا ولی، اپنا معبود بنا دیا، اور جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا دیا، شیطان کی کمپنی اختیار کر ڈالی، وہ گمراہی میں چلا گیا، وہ خسارے میں چلا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 یعیدہم ویمنہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے یہ بھی وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ شیطان جو کچھ بھی ان سے کہتا ہے اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی ہے۔ آخرت تو یہ جو شیطان کی پیروی کرتے کرتے انسان آخر تک پہنچ جاتا ہے، تو آخر میں اس کو پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ میں کس ڈگر پر چلا گیا، یہاں تو سراب ہی سراب ہے، یہاں پر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 121 اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے وہ فرار کی کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ یعنی کہ جس کسی انسان نے بھی شیطان کی اس طرح کی پیروی کی تو اس کا آخرت کے روز ٹھکانہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ صرف جہنم ہے، وہاں سے اس کو خلاصی کسی بھی صورت میں نہیں مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 122 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب یہاں پر پوری تقابل پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک عام اسلوب ہے، جب سرکشوں کی بات کی جاتی ہے، جب مشرکین کی بات کی جاتی ہے، جب نافرمان لوگوں کی بات کی جاتی ہے، تو اس کے فوراً بعد
اہل ایمان کی بھی بات کی جاتی ہے، یعنی کہ پوری طور پر بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر آپ کیا کریں گے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم عنقریب پھر آپ کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ شیطان کے مقابلے میں جب آپ اللہ کی پیروی کریں گے، اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور نیک عمل بھی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کریں گے، خالدین فیہا ابدا، وہاں آپ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا یہ جو وعدہ ہے آپ کے لیے یہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا ہوگا۔ شیطان بات آپ سے کہے گا، اس میں کوئی سچائی نہیں ہوگی، وہ کذب ہوگا، وہ بذات خود کذاب ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی سچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بات سے، اللہ تبارک و تعالی کے وعدے سے سب سے بڑا وعدہ، بڑا سچا وعدہ اور کس کا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 123، لیس بامانیکم لیس بامانیکم وعلی امانی اہل الکتاب، اور اے مسلمانوں اور اے اہل کتاب، اے منافقین، اے مشرکین، جو تمہاری خواہشات پر موقوف ہے، اہل کتاب کی خواہشات پر موقوف ہے۔ یعنی کہ آپ شاید یہ مت سوچتے ہوں گے کہ ہمارا کوئی خاص سٹیٹس اور رتبہ ہے، ہم کسی خاص انبیاء کے پیرو ہیں، یا ہم کچھ خاص لوگ ہیں جو اس سے پہلے والی امتوں میں ایک عام زوم تھا، وہ سوچتے تھے ہم کسی خاص پیغمبر کی امت ہی ہیں، اسی کو پیرو ہیں، تو ہمیں شاید کچھ مہلت مل سکتی ہے۔ نہیں، ایسی قطعی طور پر کوئی بات نہیں ہے۔ تو یاد رکھنی چاہیے یہ خواہشات تمہارے کسی کام نہیں آنے والے ہیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اور جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ یعنی کہ آپ کبھی حرکات کرتے چلے جائیں گے، شرک کرتے چلے جائیں گے، بدکاریاں کرتے چلے جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جائیں گے، اور یہ کہتے پھریں گے کہ ہم کسی بڑی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بڑے پیغمبر کے پیرو ہیں، شاید ہمیں کوئی خلاصی مل سکتی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا جو کوئی بھی برا کام ہوگا اس کا عوض آپ کو ضرور اپنا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی، نہ کوئی مددگار، یعنی کہ آخرت کے روز یہ جو سارے زوم تھے ان کے دنیا کے اندر کہ فلاں پیغمبر ہماری سفارش کرے گا، فلاں کے صدقے طفیل ہمیں کچھ اچھا مل سکتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں وہاں پر پھر کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ حالانکہ جو سفارش کا جو کانسیپٹ ہے اس میں بھی سفارش اسی کی چلے گی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اجازت دیں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 124، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ ہو صاحب ایمان، ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر ایکویلٹی آف مین اینڈ ویمن کا کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ بتا دیا گیا ہے کہ نیک عمل کرے گا، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عورت ہے یا مرد ہے، نہیں، دونوں کا جو نیک عمل کرنے کا پیمانہ ہے، طریقہ کار ہے، اسی کو دیکھ لیا جائے گا، اسی کے ان کو جزا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ یہ عورت ہے تو اس کو کم درجہ دیں گے، یہ عورت ہے اس کو زیادہ درجہ دیں گے، نہیں، برابر کا درجہ دیا جائے گا۔ اور نیک عمل کرنے کے بعد اگر وہ صاحب ایمان ہوں گے، کیونکہ دنیا کے اندر ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو نیک عمل بظاہر کرتے ہیں لیکن صاحب ایمان نہیں ہوتے، اس لحاظ سے نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان ہونا نہایت ضروری ہے۔ غیروں کے اندر بھی، غیر مسلموں کے اندر بھی مسلمانوں سے زیادہ نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کی کچھ بننے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے دل کے اندر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔
تو جو کوئی ایمان رکھتا ہے اور اس کے بعد نیک عمل کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کریں گے، بلکہ برابر کا اجر ان کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ برابر کے اجر کے مقابلے میں کئی سارے اور زیادہ معاوضہ ان کو دیں گے انشاءاللہ والمستعان۔ اس کے بعد آیت نمبر 125، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان کے درجے تک پہنچ گیا۔ پھر سے بات یہاں پر اب کنکلوڈ کیا جاتا ہے اس رکوع کا، جو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے شرک کی جو قبیحات ہیں ان کو سمجھنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا رخ کر دیجئے، یکسو ہو جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس درجے تک کہ آپ احسان کے درجے تک پہنچ جائیں گے۔ احسان کی طرف جو تشریح ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہر کسی جگہ پر، ہر کسی معاملے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، کام کرنے میں، بات کرنے میں، دفتر میں، گھر میں، دوستوں میں، محفلوں میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ یہی کانسیپٹ آپ کے دماغ میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس درجے تک جب آپ پہنچیں گے اور اپنا سر، اپنا توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ پھیریں گے، ٹوٹل سبمٹ آپ کریں گے اپنے آپ کو، تمام معاملات کو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اب مثال دی جاتی ہے کہ جو شخص اپنا جو چہرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑے گا، ٹوٹل سبمٹ کرے گا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کیسے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا بڑا انعام دیا تھا؟ نہایت ہی بڑا انعام، بہت بڑا انعام۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ بالفاظ دیگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو کوئی انسان یکسو ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اب یہ کتنی آسان سی ڈیل ہے، نہایت ہی آسان ڈیل ہے، کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں۔ اللہ کا پیارا بننے کے لیے، اللہ کا لاڈلا بننے کے لیے کوئی بڑا کام کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، ٹوٹل سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، تو بھائی اس کے بعد انشاءاللہ والمستعان آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بن گئے۔ تو پھر آپ خود سمجھ لیجئے، جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بنیں گے تو پھر اس کو کون سی فکر ہے، نہ اس دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ اس کے بعد آیت نمبر 126 اور اس رکوع کی آخری آیت ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر سے وحدانیت پر زور دیا جاتا ہے، یہ سارا کارا دھرتا، یہ سب کچھ ہمارے پاس جو رونما ہوتا ہے یہ بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمالات ہیں، اسی کے اختیارات ہیں، اسی کی ربوبیت ہے، اسی کا سارا یہ کام ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی کسی بھی حال میں، کسی بھی طریقے میں، کسی بھی معنی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے میں اگر کوئی چوک ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے، سننے میں اگر کوئی ہمیں لغزش ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب